پھر واپس آؤ من حیث اس جگہ سے جہاں سے واپس آئیں لوگ، اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے، بخشش قبول کرنے والا ہے، بخشنے والا ہے، مغفرت قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، یہاں ذکر ہے کہ واپس لوٹنے کی جگہ کون سی ہے؟ تو واپس لوٹنے کی جگہ سما جو ہے نا، سما پھر تم اس جگہ سے، تو جو اس جگہ ہے گویا کہ عرفات میں ٹھہرنے والے کو ملا ہے کہ وہ جہاں سے مزدلفہ جائے تاکہ مشعر الحرام کے پاس اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکے، اور یہ بھی فرما دیا کہ وہ تمام لوگوں کے ساتھ عرفات میں ٹھہرے جیسے کہ عام لوگ جہاں ٹھہرتے تھے۔ البتہ قریشیوں نے فخر و تکبر اور نشانی امتیاز کے طور پر یہ ٹھہرا لیا تھا کہ وہ حد حرم سے باہر نہیں جاتے تھے اور حرم کی آخری حد پر ٹھہر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں، اسی شہر کے رئیس ہیں، اسی گھر کے مجاور ہیں۔ صحیح بخاری شریف میں بھی ہے کہ قریش اور ان کے ہم کیا لوگ مزدلفہ میں ہی رک جایا کرتے تھے اور اپنا نام حمص رکھتے تھے، باقی کل عرب عرفات میں جا کر ٹھہرتے تھے اور وہیں سے لوٹتے تھے۔ اس لیے اسلام نے حکم دیا کہ جہاں سے عام لوگ لوٹتے ہوں تم بھی وہیں سے لوٹا کرو۔ اچھا، حضرت ابن عباس، حضرت مجاہد اور بعض اور بھی صحابہ کرام بھی یہی فرماتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد استغفار کا ذکر ہوتا ہے کہ جو عموماً عبادات کے بعد فرمایا جاتا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز سے فارغ ہو کر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے تھے۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر 33 مرتبہ پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور 100 کا ذکر پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یا پھر ان میں سے کوئی بھی لفظ جو ہے وہ 34 بار کہہ دیا جائے تو وہ بھی 100 کے الفاظ یعنی پورے کریں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی ارشاد مروی ہے کہ تمام استغفاروں کا سردار یہ استغفار ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو یہ پچھلی ویڈیوز کے اندر میں نے اس کی وہ کاپی دکھائی تھی آپ کو حسن مسلم کی، تو اس کے اندر یہ بات ترجمہ ساری دعائیں موجود ہیں۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص اسے رات کے وقت پڑھ لے اگر اسی رات مر جائے گا تو قطعاً جنتی ہوگا، اور جو شخص اسے دن کے وقت پڑھے گا اور اسی دن مر جائے گا تو وہ بھی جنتی ہے، یعنی ان کے لیے ایک جو ہے وہ مہر لگ چکی ہے جو بخاری کی حدیث ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ کہا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھائیے کہ میں نماز میں سے پڑھا کروں۔ آپ نے فرمایا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ یہ بخاری مسلم ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے احادیث جو استغفار کی ہیں، استغفار کی احادیث بھی، استغفار کی دعائیں بھی، تو یہ دعاؤں والی جو کتابیں ہیں چھوٹی یا بڑی، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں اور اپنے زیور کی طرح ان کو اپنے ساتھ سنبھال کے رکھیں، جس طرح ہم اپنا زیور سنبھال کے رکھتے ہیں نا۔ تو یہ مومن کے لیے دین کا علم جو ہوتا ہے نا وہ ان کا زیور ہوتا ہے۔ ایک جگہ سے نا دوسری جگہ میں نے نا مکان منتقل کیا جو بچوں کی پڑھائی کے سلسلے میں جسمان شفٹ کیا دوسری جگہ پہ، تو میرے پاس نا 8 تھیلے صرف کتابوں کے تھے۔ تو لوگوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہ مسائیاں آئی ہیں تو تھیلے پڑی تھی، کہنے کی کہ ان تھیلوں میں کیا ہے؟ میں نے کہا ان میں میرا زیور ہے۔ تو بچیاں میری مسکرا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ امی تم تو ڈاکہ ڈلواؤ گی ہمیں، 8 تھیلے زیور کے ہیں۔ میں نے کہا بیٹا یہی زیور ہے، ہمارے پاس اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، ایک مومن کے پاس یہ زیور ضرور ہونا چاہیے۔ کم از کم دعاؤں والی کتابیں ضرور ہونی چاہیے جن کو ہم اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اٹھتے بیٹھتے، کم از کم اگر زبانی یاد نہ ہو تو اوپر دیکھ کے تو پڑھ لیا کریں۔
اور کچھ دعائیں ڈیلی کی روٹین میں رکھ لیں، اور یا پھر اپنی دعاؤں کا اس طریقے سے حصہ بنا لیں کہ کچھ دعائیں جو ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد کر لیں، یا کچھ ظہر کی نماز کے، یعنی اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے تو 10 دعاؤں کا بنا لیں، آپ 15 دعاؤں کا بنا لیں، یا اس سے کم ہی بنا لیں آپ کہ یہ دعائیں جو ہیں اس دعا نماز میں کی جائیں گی، یہ اس نماز میں کی جائیں گی۔ اس طریقے سے آپ ایک دن کے اندر کافی ساری دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگ سکتے ہیں۔ اگر تہجد کے ٹائم ساری دعائیں مانگ سکیں تو بھی ٹھیک ہے، ساری نہ مانگ سکیں اس طریقے سے آپ ان کو ڈیوائیڈ کر لیں۔ اچھا آگے ہے فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، اور جب تم فائزہ پھر جب قضیتم تم پورے کر لو مناسککم اپنے حج کے کام، مناسک حج جانے، فذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، ذکرکم اپنے یاد کرنے کی طرح، اباءکم اپنے باپوں کو، اس طریقے سے یاد کرو جس طرح اپنے باپوں کو یاد کرتے ہو، او اشد ذکر یا اس سے بڑھ کر یاد کرنا۔ فمن الناس پھر لوگوں میں سے کوئی تو من یقول وہ ہے جو کہتا ہے ربنا آتینا فی الدنیا، اے میرے رب، ربنا اے ہمارے رب، آتینا یہ نون الفنا جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اگر ہم نے اپنے اکیلے کے لیے دعا مانگنی ہے تو ربی چھوٹی یہ صرف میری طرف اشارہ ہوتا ہے، اور اگر جمع کے لیے مانگنی ہے، سب کے لیے مانگنی ہے تو ربنا آتینا، تو اس کے اندر اپنے گھر کے فرد بھی اس کے اندر آ جائیں گے جن کو آپ ذہن کے اندر رکھیں گے، رشتہ دار بھی، تمام مومنین بھی، تمام مسلمان بھی، محبتیں کرنے والے بھی لوگ، تو جو سارے اس کے اندر آ جائیں گے۔ تو اپنے دل کے اندر ایک رکھا کریں ذہن کہ ہم سب کے لیے کر رہے ہیں، ربنا آتینا، آتینا ہمیں دے دے، پھر دنیا میں وما لہ اور نہیں ہے اس کے لیے فی الآخراتی آخرت میں من خلاق کی کوئی حصہ۔ اچھا اگلی آیت ہے وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی من وہ جو ہے یقول کہتا ہے ربنا اے ہمارے رب آتینا دے دے ہمیں فی دنیا میں حسناتن بھلائی، وفی الآخراتی اور آخرت میں بھی حسناتن بھلائی، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا دے آگ کے عذاب سے۔ چلو پہلے ان کی ایکسپلین کرتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ اچھا پہلی بات یہ ہے کہ تکمیل حج کے بعد اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ جب تم ارکان حج ادا کر چکو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو اس طریقے سے جس طرح اپنے باپ دادوں کا ذکر کیا کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ بس بعض لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھلائی دے دے، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بعض لوگ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی نیکی اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما دے، دنیا میں بھی بھلائی یعنی آخرت میں بھلائی، اور ہمیں عذاب سے بچا دے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کے اعمال کا حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ اچھا حج کی تکمیل ہو گئی، یہاں اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے فراغت حج کے بعد اللہ تعالیٰ کا بکثرت ذکر کرو۔ اگلے جملے کے ایک معنی تو یہ بھی بیان کی گئی کس طرح اللہ کا ذکر کرو جس طرح بچہ اپنے ماں باپ کو یاد کرتا رہتا ہے، یعنی بچے اپنے ماں باپ کو ہر وقت راگ لاپتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ کسی نے جھڑکا بھی تو مارا بھی، یا اسکول سے کوئی بات ہوئی تو اچھا وہ بھی، یعنی بچے ہیں اپنے ماں باپ کو ہر وقت یاد کرتے رہتے ہیں۔ اچھا دوسری معنی اس کی یہ بھی ہیں کہ اہل جاہلیت حج کے موقع پر ٹھہرتے وقت کوئی کہتا تھا میرا باپ بڑا مہمان نواز تھا، کوئی کہتا تھا وہ لوگوں کے بڑے کام کاج کرتا تھا، وہ بڑا سخی تھا، وہ بڑا بہادر تھا، فلاں فلاں، اپنے باپ دادوں کو بیٹھ کے نا وہاں یاد کیا کرتے تھے۔ حج ختم ہو گیا ہے تو اب پچھلے کو یاد کرنا شروع کر دیا، میرے باپ دادے یعنی حج کرتے تھے، میں اپنے باپ کے ساتھ آیا تھا۔ اس طرح کی لوگ بھی باتیں کرتے ہیں، کسی جگہ سے کہیں بیٹھے اٹھیں جہاں ماں باپ ساتھ پھرے تھے تو وہاں ماں باپ کی باتیں کرنی شروع کر دیں۔ نہیں، اس کے علاوہ نا یہ عربوں کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی زمانہ جاہلیت میں کہ یہ فخر بڑا جتاتے تھے، فلاں کے پاس مال اتنا تھا تو میرے دادے کے پاس، میرے باپ کے پاس اس کی سخاوت اتنی تھی تو اس کا فلاں کام اتنا تھا، تو اس طرح کی نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں
کہ یہ فضول باتیں چھوڑ دو اور اللہ تعالیٰ کی بزرگیاں، بڑائیاں، عظمتیں اور عزتیں بیان کرو۔ اکثر مفسرین نے بھی یہی بیان کیا، غرض یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی کثرت کرو، اسی لیے او اشدہ پر زبر تمیز کی بنا پر لائی گئی ہے، یعنی اس طرح اللہ کی یاد کرو جس طرح اپنے بڑوں پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ او کا لفظ کئی جگہ پہ قرآن پاک میں استعمال ہوتا ہے، جس طرح او اشدو قسوتا، او اشدو خشیتا، اس طرح کی لیے بھی استعمال ہوتا ہے کہ یعنی اس سے بھی زیادہ، یعنی جو ذکر تم ان کے لیے کرتے ہو اس سے بھی زیادہ ذکر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا آگے یہ دعا دی جا رہی ہے، اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا ذکر بکثرت کر کے دعائیں مانگو، کیونکہ یہ موقع قبولیت کا ہے۔ ساتھ ہی ان لوگوں کی برائی بھی بیان ہو رہی ہے جو اللہ سے سوال کرتے وقت صرف دنیا طلبی کرتے ہیں اور آخرت کی طرف نظریں نہیں اٹھاتے۔ فرمایا ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ بعض عراب جہاں ٹھہر کر صرف یہی دعائیں مانگتے ہیں کہ الہ اس سال بارشیں اچھی برسانا تاکہ غلے اچھے پیدا ہوں، اولادیں بکثرت ہوں، لیکن مومن کی شان ایسی نہیں ہوتی، مومن کی دعائیں ایسی نہیں ہوتی۔ مومن جو ہے وہ دنیا کے اندر دنیا کی بھلائی بھی مانگتا ہے اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتا ہے۔ تو دعائیں مانگتے ہوئے ہم نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ دنیا کی بہتری کے لیے بھی اور آخرت کی بہتری کے لیے۔ مومن کی دعاؤں میں دونوں جہان کی بھلائیاں ہونی چاہیے اور اس وقت بھی تھی، اس لیے ان کی تعریفیں کی گئی ہیں۔ اس دعا میں تمام بھلائیاں دین و دنیا کی جمع کر دی گئی ہیں۔ سب سے بہترین دعا دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے، یہ بہترین دعا ہے اور تمام برائیوں سے بچاؤ ہے، اس لیے کہ دنیا کی بھلائی میں عافیت، راحت، آسانی، تندرستی، گھر بار، بیوی بچے، روزی بھی، علم بھی، عمل بھی، اچھی سواریاں بھی، نوکر چاکر بھی، عزت و آبرو وغیرہ تمام چیزیں یعنی اس کے اندر آ گئی۔ اور آخرت کی بھلائی میں حساب کا آسان ہونا، گھبراہٹ سے نجات پانا، نامہ مال کا دائیں ہاتھ میں ملنا، اللہ کے سامنے سرخرو ہونا، عزت کے ساتھ جنت میں داخل ہونا، اس کے اندر سارا کچھ آ جائے گا۔ پھر اس کے بعد عذاب جہنم سے نجات چاہنا، اس سے یہ مطلب ہے کہ ایسے ایسے اسباب اللہ تعالیٰ مہیا کر دے کہ بندہ جو ہے برائیوں سے بچ جائے، حرام کاریوں سے اجتناب، گناہ اور بدیوں کا ترک کر دے، اس کا ترک کر دینا بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ اچھا ایک حدیث ہے کہ جسے شکر گزار اور ذکر کرنے والی زبان، شکر گزار بیوی، ذکر کرنے والی زبان اور صبر کرنے والا جسم مل گیا، اسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں مل گئیں اور وہ عذاب سے بھی نجات پا گیا۔ اچھا بخاری شریف میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بکثرت پڑھا کرتے تھے۔ اس حدیث میں ہے ربنا سے پہلے اللہم بھی ہے بخاری شریف میں، یعنی ربنا اے ہمارے رب، اللہم اے ہمارے اللہ، لیکن جس جگہ جو لگا لفظ اسی کو ہی پڑھا کریں، اس کے اندر آپ رد و بدل نہ کیا کریں۔ اچھا ایک دفعہ نا حضرت قتادہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ دعا کون سی پڑھتے تھے، تو آپ نے یہی دعا فرمائی تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ خود بھی جب کبھی دعا مانگتے تو اس دعا کو نہ چھوڑتے۔ چنانچہ حضرت ثابت نے ایک مرتبہ کہا، حضرت آپ کے یہ بھائی چاہتے ہیں کہ آپ ان کے لیے دعا کریں۔ آپ نے یہی دعا اللہم آتنا فی الدنیا پڑھی، پھر کچھ دیر بیٹھے اور بات چیت کرنے کے بعد جب وہ جانے لگے تو پھر دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا کیا تم ٹکڑے کرانا چاہتے ہو؟ اس دعا میں تمام بھلائیاں آ گئی ہیں۔ یہ ابن ابی حاتم کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسلمان بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، دیکھا کہ وہ بالکل دبلا پتلا ہو رہا ہے، صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا۔ آپ نے پوچھا کیا تم کوئی دعا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کرتے تھے؟ اس نے کہا ہاں، میری یہ دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ جو عذاب تو مجھے آخرت میں کرنا چاہتا ہے وہ دنیا میں ہی کاٹ ڈال۔ آپ نے فرمایا سبحان اللہ،
کسی میں ان کے برداشت کی طاقت بھی ہے؟ کون برداشت کرتا ہے اللہ کے عذابوں کو؟ کون اللہ تعالی عذابوں کو جھیل سکتا ہے؟ تمہارے پاس یہ دعا نہیں تھی، تو نے یہ دعا کیوں نہ کر لی؟ ربنا آتنا فی الدنیا، یہی دعا آخر تک ہمارے نبی نے اس کو سکھائی۔ چنانچہ بیمار نے اب اس دعا کو پڑھنا شروع کر دی، اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرما دی۔ تو اس دعا کو آپ بھی نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے بھی، اس کے علاوہ اجتماعی دعا کے اندر بھی، اپنی انفرادی دعاؤں کے اندر بھی اس دعا کو آپ اپنی دعاؤں کا ایک حصہ بنا لیں۔ حضرت ابن عباس سے ایک شخص نے آ کر پوچھا کہ میں نے ایک قافلہ کی ملازمت کر لی ہے اس اجرت پر کہ وہ مجھے اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لے اور حج کے موقع پر مجھے وہ رخصت دے دے کہ میں حج ادا کر لوں، ویسے اور دنوں میں ان کی خدمت میں لگا رہوں، تو فرمائیے کیا اس طرح میرا حج ادا ہو جائے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں، بلکہ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک لہم نصیب، تو ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہے۔ یعنی اس طریقے سے بھی جو حاجی خدمتیں کرنے کی نیت سے جائے اور ساتھ اس کی نیت حج کرنے کی بھی ہو، تو اس طریقے سے بھی جو چلا جائے تو اس کا اپنا حج بھی ہو جائے گا اور خدمتیں بھی قبول ہو جائیں گی۔ اچھا، اب آگے چلتے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اور یاد کرو اللہ کو، فی ایامن، چند دنوں میں، معدودات، گنتی کے، معدودہ لفظ عددہ سے گنے ہوئے، فمن تعجلا، پھر جو کوئی شخص تعجلا جلدی چلا جائے، فی یومین، 2 دنوں میں، فلا اسم، تو نہیں ہے کوئی گناہ علیہ اس پر، ومن تاخرا، اور جو کوئی تاخیر کرے، فلا اسم علیہ، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، لمن اتقی، اس شخص کے لیے جو ڈرے، تقوی اختیار کرے، یعنی واتقوا اللہ، اور تم ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، کہ تم الیہ تحشرون، اسی کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کی یاد ان گنتی کے چند دنوں میں کرتے رہا کرو۔ 2 دن کی جلدی کرنے والے پر بھی کوئی گناہ نہیں، جو پیچھے رہ اس پر کوئی گناہ نہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو، جان رکھو تم سب اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ ایام تشریق میں اللہ کا ذکر کرنا۔ ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ ایام تشریق اور ایام معلومات سے یہ ہم اس کے اندر پڑھتے ہیں۔ ایام معدودات جو ہیں وہ تو ہیں ایام تشریق، اور ایام معلومات سے مراد ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، اور ایام تشریق جو ہیں یہ ذی الحجہ کی 13 پہ ختم ہوتے ہیں، اور ذی الحجہ کے 10 دن کی بھی بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک اور ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں حرمت ہے۔ اچھا، ذکر اللہ سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں فرض نمازوں کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، یا پھر اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واصیلہ، یا صرف اللہ اکبر بھی اگر کوئی پڑھے تو نمازوں کے بعد نا ان کلمات کو دہرانا چاہیے، یہ تکبیرات ان کو کہا جاتا ہے۔ تو فرض نمازوں کے بعد ان کو 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ اس سے زیادہ تو کم از کم ان کو کچھ نہ کچھ ضرور دہرانا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ بھی دہرا سکیں اور یا پھر چلتے پھرتے تو ان کا ورد کرتے رہیں تو یہ اور بھی زیادہ اچھا ہے ان دنوں کے اندر۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں، یعنی 10واں دن ہو گیا عید کا دن، اور اس کے بعد 3 دن اور یہ قربانی کے دن اور کھانے پینے کے دن ہیں۔ پہلے یہ حدیث بھی بیان ہو چکی ہے کہ عرفات کل ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ایام تشریق جو ہیں سب قربانی کے دن ہیں، اور یہ حدیث بھی پہلے گزر چکی ہے کہ منع کے دن 3 ہیں، 2 دن میں جلدی یا دیر کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حذافہ کو بھیجا کہ وہ منع میں گھوم کر منادی کرا دیں، ان دنوں کوئی روزہ نہ رکھیں، یہ دن کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے ہیں۔
ایک اور مؤثر روایت اتنا زیادہ ہے کہ مگر جس پر قربانی کے بدلے روزے ہوں اس کے لیے جیل زائد نے کی ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہیں تھا اس نے کرنے ہیں 3 روزے جہاں حج کے دن اور 7 دن واپس جا کے۔ اگر وہ اس کے 3 روزے نہیں کسی مسئلے کی وجہ سے پورے ہو سکے تو وہ ان دنوں میں بھی روزے رکھ سکتا ہے۔ کوئی ایک رہ گیا کسی کا یا جتنے بھی تو وہ ان دنوں میں پورے کر سکتا ہے۔ اچھا، ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ نے ان دنوں کے روزوں کی ممانت فرمائی ہے، تو ممانت وہ بھی حدیث ٹھیک ہے جو ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہے، یعنی غیر حاجی لوگ جو ہیں جو حاجی لوگ ہیں باقی کے جن کو یہ عذر نہیں ہے قربانی والا تو وہ نہ روزے رکھیں، اور غیر حاجی لوگ جو گھروں میں ہیں وہ بھی ان دنوں کے 4 دنوں کے اندر روزہ نہ رکھیں۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یہ 3 دن ہیں 10ویں 11ویں 12ویں، ان میں جب چاہو قربانی کرو لیکن افضل دن پہلا ہے۔ مگر مشہور قول یہی ہے، آیت کریمہ کے الفاظ کی ظاہری دلالت اس پر ہے کیونکہ 2 دن میں جلدی یا دیر معاف ہے، تو ثابت ہوا کہ عید کے بعد 3 دن ہونے چاہیے۔ ان دنوں میں اللہ کا ذکر کرنا قربانیوں کو ذبح کے وقت ہے، اور یہ بھی پہلے بیان ہو چکا ہے، اور یہ امام شافعی کا مذہب بھی ہے کہ قربانی کا وقت عید کے دن سے ایام تشریق کے ختم ہونے تک ہے، اور اس سے مراد نمازوں کے بعد کا مقررہ ذکر بھی ہے۔ ویسے عام طور پر یہی اللہ کا ذکر مراد ہے، اس کے مقررہ وقت میں گو علماء کرام سے اختلاف ہے، لیکن زیادہ مشہور قول جس پر درآمد ہے یہی ہے کہ عرفے کی صبح سے ایام تشریق کے آخر دن کی عصر کی نماز تک، اور یا پھر عصر کی نماز کا ٹائم اس وقت ہی ختم ہوتا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے اور جب زرد ہو جاتا ہے، تو اس وقت تک ان تکبیرات کو پکارنا جو ہے یہ صحیح ہے۔ اور اس کے بعد یعنی جب ذی الحجہ کی 13 تاریخ شام ہو گئی، عصر کا ٹائم ختم ہو گیا تو تکبیرات بھی ختم ہو گئی۔ اچھا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے حج کی پہلی اور دوسری واپسی کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد لوگ ان پاک مقامات کو چھوڑ کر اپنے اپنے شہروں اور مقامات کو لوٹ جاتے ہیں، اس لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہا کرو اور یقین رکھو کہ تمہیں اس کے سامنے جمع ہونا ہے، اس نے تمہیں زمین میں پھیلایا پھر وہی سمیٹ لے گا، پھر اسی کی طرف حشر ہوگا، بس جہاں کہیں بھی ہو اس سے ڈرتے رہا کرو۔ تو کافی ساری ہم نے جو ہے وہ حج کے بارے میں جو ہے ریسرچ ہو گئی، اور آپ نے حج کے بارے میں گھر بیٹھ کے ہی آپ نے کافی سارا جو ہے وہ علم حاصل کر لیا حج کے بارے میں، اور یوں لگ رہا ہے کہ ہم جیسے حجاج کرام کے